من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت ہمت کے کام ہیں۔ عزیز طلبہ، کل آپ سے بات ہوئی تھی الفتنۃ اشد من القتل۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ پیدا کرنا یہ قتل سے بھی شدید تر ہے۔ اور یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا جس میں لامتناہی نقصان ہوتا ہے اور جنگوں کے اثرات ایک ایک صدی تک محیط ہوتے ہیں، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر جو جنگیں ہوتی ہیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، ججمنٹ صحیح نہیں ہوتی، اور لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جس کی وجہ سے جنگی صورتحال بن جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے، بوڑھے، عورتیں، اس کے علاوہ فصلات، باغات، جانور، چرند پرند سب کی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر شروع ہی میں تھوڑا سا صبر کر لیا جائے تو اس کے اثرات بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں اور بندہ بہت بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں اور دنیا کے سارے ملکوں میں بہت زیادہ تعداد لوگوں کی جیلوں میں بند ہے۔ تو اگر آپ ان کا انٹرویو کریں، ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، صحیح ججمنٹ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے مجھ سے یہ کام ہو گیا، اور پھر وہ وہیں پہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں، اپنی جوانی ضائع کر لیتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر معاملات پہ صبر کر لیا جائے اور کسی کا کوئی قصور نظر بھی آتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے تو یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اور ہمیشہ ہمت جو ہے وہ مرد ہی دکھاتے ہیں، بڑے بڑے مراحل آتے ہیں مردوں پہ، وہ ہمت سے کام لیتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راہ ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے آگے۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ ہم بظاہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، خود اپنی زندگی جی رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ڈیل ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ گنجائش دے دی گئی ہے، لیکن جب چاہے اللہ تعالیٰ اس گنجائش کو ختم کر دے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے تان آسانی والے بندے، بڑے بڑے خوش خرم بندے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ بندے، ان پر دنیا میں ایسا وقت آیا کہ یہ دنیا ان پہ تنگ ہو کر رہ گئی اور ان کے لیے جو ہے نا زندہ رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہادر شاہ ظفر، بادشاہ ہند، دیکھیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، کھٹمنڈو اور بھی ایریاز، اتنا بڑا ہندوستان، اس کو بر صغیر کہتے ہیں، یعنی کہ چھوٹا بر اعظم ہے یہ، اور ان کو بے دخل کر دیا گیا، سلطنت چھن گئی اور انتہائی بے یار و مددگار ہو گئے وہ، اور بڑے ہی زیادہ تکلیف سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے حالات سے بچائے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ محبت تعلق بنانا بڑا ضروری ہے۔ جو بندے خود سری کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو احترام نہیں دیتے، ویٹیج نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے جب اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو دنیا میں ہی وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ایسے کام نہیں ہونے چاہیے جس سے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو۔ ہم لوگ ان چیزوں کو اتنا محسوس نہیں کرتے کہ یہ کام کرنے لگے ہیں، اس میں کہیں ہمارا اللہ تو نہیں ناراض ہو جائے گا، ہم کر گزرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو ذرا انشور کیا کریں کہ ہم اگر کوئی ایسا کام کریں جو ٹھیک نہیں ہے، جو ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ضمیر بوجھ کیسے بنتا ہے؟ جب کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو جب کام ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر حاوی کیا ہے، لیکن اللہ کا جو غضب ہے وہ بھی اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جو ابو لہب تھا نا، ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بندہ مکے کا بڑا امیر آدمی تھا، اس وقت کا کروڑ پتی ارب پتی بندہ تھا، اور یہ وائلیشن کرتا تھا، اللہ کے نبی کو ستاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹھا کرتا تھا اور راہ میں کانٹے بچھاتا تھا۔ اس کا ایسا حشر ہوا کہ اس طرح لوگوں کا کم حشر ہوا ہوگا۔ اتنا امیر آدمی ہے لیکن اس کو کسی جگہ پر پھینک دیا گیا، کسی جگہ پہ کارنر کر دیا گیا، اور اس کی اولاد اس کے پاس نہیں آتی تھی، سمیل آتی تھی۔ اس کو ایسے دھکیلا گیا جیسے پشوؤں کو، ڈنگروں کو، جانوروں کو دھکیلا جاتا ہے، اور اس پہ کھانا پھینکا جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ شخص ہے جو بہت امیر کبیر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کا دست شفقت ختم ہو جائے تو یہ حالات بن سکتے ہیں۔ بندہ جو ہے نا، بندے کی حقیقت کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھا کرے۔
بندے کو معمولی سا بھی مسئلہ بن جائے تو اس کا بے قراری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو ساتھ رکھنے سے یہ قرار ملتا ہے۔ یہ دل جو ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی انسانوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگلا میسج اس آیت میں یہ ہے کہ اس وقت تو ظلم کر کے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا، لیکن جب اس کو جہنم کی سیر کروائی جائے گی تو وہ بے اختیار کہے گا کیا اس عذاب سے میرا چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ کیا میں پیچھے جا سکتا ہوں؟ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ جو ڈسیزن ہو گیا موت کا وہ واپس نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ موت کے بعد واپس نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں رکھے، کسی وقت بھی واپس نہیں ہو سکتا۔ جب بندے کی جان نکل جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، پھر اس کا دنیا کے ساتھ معاملے ٹھپ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد کی وجہ سے ہو سکتا ہے جب وہ نیک عمل کرتی ہے، یا اس کے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کو اس نے ٹیچ کیا ہے، یا اس کے جو ماننے والے ہیں جن کو وہ نصیحت کرتا رہا اور وہ لوگ اس نصیحت پہ چلتے ہیں، اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور جو اس نے صدقہ کیا ہوا ہے اور صدقہ ساتھ موجود ہے، جیسے مسجد بنائی ہے، مسجد کا کچھ حصہ بنایا ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، درخت لگائے ہیں، یا کوئی اور سہولت لوگوں کے لیے پیدا کی ہے، وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں اس تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیسے پہنچے گا؟ اللہ کے حکم سے پہنچے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود ہی واپسی اس کی ہو گئی۔ یہ جو ہے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، اور جو بھی اس کو ملنا ہے اگر ہماری دعائیں ہم ان کے لیے کرتے ہیں تو وہ دعا بھی ان کو اللہ کے ذریعے ریلیف ملنا ہے۔ اس لیے جو ہے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارا زندہ رہتے ہوئے بھی سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فوتگی کے بعد روح ہماری جو ہے وہ اللہ کے حفاظت میں ہے اور اللہ کے پاس ہے، اور اس کو جو کچھ ملنا ہے وہ اللہ ہی کے ذریعے ملنا ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے اور ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے، خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو بے انصاف لوگ ہمیشہ
دکھ میں پڑے رہیں گے۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید کا ایک ایک حکم جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور جس طرح قرآن مجید میں فرمایا جا رہا ہے ایسے ہو کر رہے گا، اور ہمیں جو ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں رہنا چاہیے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا۔ آنکھیں کھولیں، سخت سخت آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور جو بات آتی ہے نا اس کو دل و دماغ میں بٹھایا کریں گے، یہ حکم ہوا ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے، شہنشاہ کائنات کا حکم ہوا ہے، قادر مطلق کا حکم ہوا ہے، اس پہ غور کیا کریں، اور اپنے اندر جو ٹیڑھ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو قرآن مجید ہے اس کو اگر ہم ذرا غور سے سنیں، اس پہ غور کریں، اس کے معنی مطالب کو ذرا دیکھیں، تو یقیناً یہ ہمارے اندر تبدیلی ضرور پیدا کر دے گا۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات میری نوٹ کر لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پہ غور کیا جائے وہ تبدیلی پیدا نہ کرے۔ یہ جو دل ہے نا، دل یہ قرآن کے ساتھ لنک کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن جو سخت دل ہے پھر اس پہ یہ اثر نہیں کرتا۔ نرم دل ہوں گے، قرآن فوراً جو ہے اس کو اپنی طرف لے کر آتا ہے، اور انسان کے دل لرزتے ہیں جب قرآنی آیات کو سنا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے اور ان پر ذلت طاری ہوگی، اور وہ اپنے دھیان سے ہوں گے لیکن چھپی ہوئی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے، ان کا حوصلہ نہیں پڑے گا کہ وہ جہنم کو دیکھیں، لیکن دیکھنا بھی پڑ رہا ہے، ضروری بھی ہے۔ بعض چیزیں آپ نے دیکھا ہے کہ بندے دیکھنا نہیں چاہتے لیکن چھپی ہوئی آنکھ سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، پھر آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کو دیکھ نہیں پائیں گے اور پستی میں ہوں گے، ان کی خواری وہاں پر نظر آتی ہوگی۔ آپ کبھی ضلع کچہری میں جا کے دیکھیں، سیشن کورٹ کی عدالت کے باہر ہی کھڑے ہو جائیں، تو جو لوگ جن کو ہتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں ان کو ذرا دیکھا کریں، ان کو ملاحظہ کیا کریں، وہ دنیا کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن ان کو دیکھیں کہ ان پہ کس طرح کی ہیبت طاری ہوتی ہے اور کس طرح خواری محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی عدالت کے معاملات ہیں۔ آگے اگر یہی معاملہ اللہ کے ہاں ہوگا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ دوزخ ہے، پھر جو ہے وہ حشر کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ سامنے، فرشتے اپنی اصل فارم میں موجود ہوں گے، تو یہ بندہ وہاں پر اس کی کیفیت کیا ہوگی، کبھی اندازہ کریں آپ، ذرا غور کیا کریں نا کہ اس وقت جو مجرم ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی، کہ جب بالکل بے بسی ہوگی۔ یہاں پر جو عدالت کے قریب جو ہے نا ملزم کے اپنے دوست احباب رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، پھر بھی اس کو نظر آتا ہے کہ یہ میرا وہ فلاں تعلق والا ہے، تو اس طرح کی تعلق داری وہاں پر موجود نہیں ہوگی کہ یہ میرا فلاں۔ وہاں پر بندہ اکیلا ہوگا اور سخت جو ہے وہ کٹہرے میں ہوگا، اور جو ہے نا ہر طرف سے اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب میرا کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ تو بتائیں یہ جو اس وقت اس کی جان کی کیفیت کیا ہوگی، وہ نہ مر رہا ہوگا نہ جی رہا ہوگا، اتنی سخت اس کی کیفیت ہوگی۔ اور مومن ان کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود بھی اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کیا،
اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا، تو یہ خود تو خسارے میں ڈالا، گھر والوں کو کیسے ڈالا؟ پتہ آپ کو کیسے ڈالا؟ گھر والوں کو ایسے خسارے میں ڈالا جاتا ہے کہ خود اسلام پہ قائم نہیں ہے۔ جب باپ سویا ہوا ہے تو بچے کیسے اٹھیں گے بتائیں؟ جب باپ رات کو لیٹ سوتا ہے، جب وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، وہ موویز کو دیکھ رہا ہے، وہ گند بلا میں پڑا ہوا ہے، تو کیا اولاد پہ یہ پازیٹیو چیز ہوگی؟ باپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، باپ جو ہے توحید پر قائم نہیں ہے، باپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کیے ہوئے، وہ ادھر ادھر جانگتا پھرتا ہے، تو بتائیں اولاد کیسے ٹھیک ہوگی؟ خود تو وہ ایسے ہو گیا، اس نے اپنی اولاد کو بھی ڈائریکشن نہیں دی اور وہ اولاد بھی بگڑ گئی۔ پھر حدیث میں آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو باپ ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم خود بھی نہیں کرتے رہے، اپنی اولاد کو بھی نہیں سمجھاتے رہے۔ تو ایک باپ کا بگڑ جانا پورے کنبے کو تباہ ہونے والی بات ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ یہ سلسلہ جو ہے آسان ہے، اپنی اپنی زندگی ہے، نہیں، جو ہمارے انڈر ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ آپ اگر بڑے بھائی ہیں تو چھوٹوں کو سمجھانا، چھوٹوں کو بتانا، چھوٹوں کو ڈائریکشن دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ دیکھ لیں، اگر آپ بھی ٹھیک نہ ہوں گے اور آپ کے چھوٹے بھائی بھی ڈسٹرب ہوں گے تو بتائیں آپ پہ وہ رسپانسبلٹی فکس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس لیے مومنین کہیں گے کہ یہ انہوں نے خود ہی سارا کیا دھرا ہے، اور جو بے انصاف لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے دکھ میں رہیں گے۔ یہ دیکھ لیں، انصاف کہتے کسے ہیں؟ انصاف کہتے ہیں کہ جو آپ کی لائبلٹیز ہیں، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو وہ انصاف ہے۔ اگر اس میں ڈنڈی مارتے رہے تو یہ بے انصافی ہو جائے گی، ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کو ذرا غور کیا کریں اور ہر وقت جو ہے اس ججمنٹ میں رکھا کریں کہ کیا میں ٹھیک چل رہا ہوں یا میرے اندر مسائل ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی میں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگتا ہے نا تو اس کو ٹھیک کرتے کرتے بڑا عرصہ لگ جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم نے کوئی فیصلہ کیا کل ہم نے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ یہ جو بندے کی ٹیڑھ ہے نا، ٹیڑھ، یہ بڑی ہی مشکل ہے، اس پہ بڑے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بندہ پھسلتا ہے، بندہ گرتا ہے، پھر سنبھلے، پھر اٹھے، پھر کرے، پھر گر جائے، پھر اٹھ جائے۔ تو یہ جو ہے یہ فائٹ ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ تو نفس کے ساتھ فائٹ جو ہے وہ دنیا کی مشکل ترین فائٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا ہی نفس ہے جو ہمیں برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، آرام کر لو، ایسے کر لو، ہمیں جو ہے نیگیٹو کی طرف لے جانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈسٹربنس ہے، یہ جو شر ہے، یہ جو برائی ہے، یہ اترائی کی مانند ہے۔ اترائی پہ بندے کا جانا آسان ہے، نیچے کی طرف جانا آسان ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں، یہ جو نیکی ہے یہ چڑھائی پہ ہے۔ یہ جو نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا ٹیکنیکل سا ہے، ذرا ذہن میں رکھنا کہ یہ جو نیکی ہے اس کے لیے آپ کو زور لگانا پڑے گا، اور آپ کا سانس بھی پھولے گا، اور یہ سانس آپ کا ہمہ وقت پھولنا چاہیے۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی نیکی کی ہے ٹھہر گئے، اچھا اس میں گنجائش نہیں ہے ٹھہرنے کی،
یہ تھوڑا ذہن میں رکھیں، جو بندہ چڑھائی پہ چڑھ رہا ہے نا، اگر وہ ٹھہرا ہے نا، اس کا مطلب وہ واپسی اس کی شروع ہو جائے گی، اس کو پیچھے آنا پڑے گا۔ چڑھائی پہ ٹھہر تو ہوتی نہیں ہے، کوئی وہاں پر سٹے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک اوپر جا رہا ہے بندہ، چڑھتا رہے گا تو چڑھتا رہے گا، جو ہی کھڑا ہوگا وہ پیچھے کی طرف کھسک سکتا ہے نیچے، وہاں پر ٹھہر نہیں سکتا، اس کو پھر نیچے اپنے نفس کی پیروی میں آنا پڑے گا۔ اس لیے جب بندہ ہوش سنبھال لے، جب بندہ دین کو سمجھ جائے، جب بندہ نیکی کو سمجھ جائے، تو پھر اس کے لیے سٹیپ کا آگے بڑھنا بڑا ضروری ہے۔ کھڑا ہونا، پیچھے ہونے کی تو سہولت ہی نہیں ہے نا۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کھڑا کرے گا، وہ خسارے میں جانا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ سٹیپ لینا پڑے گا، لیتے رہیں لیتے رہیں لیتے رہیں، تان کہ موت آ جائے۔ یہ موت ہی اس کا ایک جو ہے نا، اس پہ اس کی سٹاپیج ہے۔ بندے کی سٹاپیج جو ہے اس کی موت ہے۔ اس سے پہلے بندہ ریسٹ میں نہیں ہو سکتا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ دیکھ لیں، یہ اتنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہو جائے گا، نہیں، یہ بڑا عام مسئلہ ہے۔ اس کو تھوڑا سا دھیان میں رکھ کر چلیں اور سمجھیں، تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا